اطمینان قلبی حاصل کرنے کا قرآنی فارمولا۔ جوان اطمینان قلبی کیسے پیدا کریں؟ جوان وہ کیا کام کریں کہ وہ اطمینان قلبی یعنی دل کا سکون حاصل کر سکیں؟ آج کل بے شمار ہمارے اسکالرز، بے شمار ایجوکیشنسٹ اور بے شمار سائیکالوجسٹ اسی موضوع پر بات کرتے نظر آتے ہیں۔ کیونکہ آج کا جوان بہت زیادہ دقت، پریشانی، تکلیف، سٹریس میں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بے شمار اسکالرز ڈفرینٹ فارمولاز بتا رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح سے آپ اپنے آپ سے سٹریس کو دور کر سکتے ہیں اور قلبی سکون حاصل کر سکتے ہیں۔ آج ہم قرآنی فارمولے کی بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے قرآن ہمیں ایک فارمولا، ایک ریسپی دیتا ہے کہ ہم اپنے سٹریس کو ختم کر سکیں۔ آئیے اس کی بابت مختصر لیکن جامع بات کرتے ہیں۔ سورہ رعد ورس نمبر 28 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فارمولے کا ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ہم نے یہ آیہ مجیدہ بہت بار سنی ہے، بہت بار تلاوت ہوئی ہے، لیکن جو بات سمجھنے کی ہے اور جو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی ہے وہ یہ کہ اللہ کا ذکر تو دلوں کے اطمینان کا باعث ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ میرے دل کو اطمینان کیوں نہیں آتا؟ میں دن میں 5 دفعہ نماز پڑھتی ہوں، میں دن میں بہت بار درود بھیجتی ہوں، میں دن میں بہت بار یا اللہ کہتی ہوں، بسا اوقات کانشیسلی اور بسا اوقات انکانشیسلی میں اللہ کا نام لے رہی ہوتی ہوں، لیکن کیوں میرے دل کو قرار نہیں ہے؟ میرے دل کو قرار اس لیے نہیں ہے کیونکہ میں ایک کام کر رہی ہوں، ذکر خدا کر رہی ہوں، مگر اس کو اس نہج پر نہیں کر رہی جس نہج پر کرنے کا حق ہے۔ یعنی ذکر خدا سے مراد کیا صرف یہ ہے کہ میں ایک جگہ بیٹھ جاؤں اور اللہ اللہ کرتی رہوں تو یہ ذکر خدا ہے؟ نہیں، یہ ذکر خدا نہیں ہے۔ ذکر خدا یہ ہے کہ ہر وہ کام جو میں عمل جو انجام دوں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیان کردہ حدود کے مطابق ہوں، اور وہ کام جو بھی کیا جائے وہ تدبر و تفکر کے ساتھ ہو۔ ایک بار ایک شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ اوصینی، اے رسول خدا مجھے وصیت کریں۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ کیا میں جو تمہیں نصیحت کروں گا تم اسے انجام دو گے؟ کہتا ہے کیوں نہیں؟ پھر رسول خدا سے یہی کہتا ہے یا رسول اللہ اوصینی۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ آیا جب میں تمہیں نصیحت کروں گا تو تم اس پہ عمل کرو گے؟ کہتا ہے ہاں۔ بس 3 بار رسول خدا یہ اس سے کوشچن کرتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ میں ضرور عمل کروں گا۔ تو جب تیسری بار یہ بات ہو جاتی ہے تو رسول خدا فرماتے ہیں کہ جب بھی تم کوئی کام کرنا چاہو تو اس کام کے انجام دینے سے پہلے تدبر و تفکر ضرور کرنا۔ لہٰذا یہی بات ہے کہ جب بھی ہم کوئی عمل انجام دیں تو اس میں ذکر خدا تب بھی شامل ہو جاتا ہے جب ہم تدبر و تفکر کر کے حق اور باطل کو الگ الگ جگہ پر رکھتے ہوئے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ کام، آیا یہ کام انجام دوں گا تو یہ خدا کے بیان کردہ اصول و ضوابط کے قوانین کے مطابق ہے۔ اگر تو یہ کام شرعی اصولوں کے مطابق ہے تو اس کا مطلب ہے یہ کام بھی ذکر خدا ہے۔ اس کام میں میرا ہر عمل انجام دینا، میرا کچھ لکھنا، پڑھنا، سننا، میرا چلنا، یہ سب کچھ ذکر خدا ہے۔ صرف ذکر خدا زبان سے نہیں ہوتا، ذکر خدا عمل سے ہوتا ہے، ذکر خدا ذہن سے، ذکر خدا ہمارے تمام اعضاء و جوارح انجام دیتے ہیں۔ لہٰذا ہر عمل جب ہم نے کرنا ہے تو وہ ذکر خدا کرتا ہوا ہونا چاہیے۔ بس کس طرح ہوگا؟ جب تدبر اور تفکر کیا جائے گا۔ سورہ رعد ورس نمبر 28 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فارمولے کا ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ہم
نے یہ آیہ مجیدہ بہت بار سنی ہے، بہت بار تلاوت ہوئی ہے، لیکن جو بات سمجھنے کی ہے اور جو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی ہے وہ یہ کہ اللہ کا ذکر تو دلوں کے اطمینان کا باعث ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ میرے دل کو اطمینان کیوں نہیں آتا؟ میں دن میں 5 دفعہ نماز پڑھتی ہوں، میں دن میں بہت بار درود بھیجتی ہوں، میں دن میں بہت بار یا اللہ کہتی ہوں، بسا اوقات کانشیسلی اور بسا اوقات انکانشیسلی میں اللہ کا نام لے رہی ہوتی ہوں، لیکن کیوں میرے دل کو قرار نہیں ہے؟ لہٰذا اس آیہ مجیدہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کی روشنی میں اس حدیث کے بیان سے ہمیں بات سمجھ جاتی ہے کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ زبان سے یا اللہ کا ورد میں ساری رات، سارا دن، ساری زندگی کرتی رہوں، مگر دل اور دماغ اس میسج کو اندر تک، اعضاء تک، جوارح تک پہنچا نہیں رہے ہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کہ جیسے ایک میں عمل انجام دے رہی ہوں، میں جاب اپرچونٹی کے لیے مختلف ویب سائٹس دیکھ رہی ہوں، اور جب بھی میں کسی جاب کو اپلائی کرنے جاتی ہوں تو میں یہ سوچتی ہوں کہ فلاں شخص مجھے نوکری نہیں دے گا، کیونکہ جو بہت سارے اور لوگ ہیں وہ اپنے ریسورس استعمال کریں گے اور ان کو جاب مل جائے گی۔ پھر کچھ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ میں سوچوں کہ میں وہاں نہیں جاتی، اگر میں اس محفل میں گئی تو کہیں وہ فلاں شخص مجھے بے عزت نہ کرتے، کیونکہ اس کی تو بڑی دھاک ہے، لوگ بہت ڈرتے ہیں اس سے، اس کے پاس بہت پیسہ ہے۔ پھر ہو سکتا ہے میں یہ بھی سوچتی ہوں کہ فلاں شخص کے پاس تو بڑی دولت ہے، مجھے نہیں لگتا ساری زندگی میرے پاس کبھی مال و متاع آئے گا، مجھے تو لگتا ہے میں ساری زندگی فاقے کا شکار رہوں۔ یہ ساری خیالات جو میں سوچ رہی ہوں یہ اصل میں وجود خدا کا انکار ہے، یہ اصل میں تدبر اور تفکر نہ کرنے کی وجہ سے ہیں۔ ورنہ اگر میں یہ سوچ رہی ہوں اور ساتھ میں اللہ اللہ بھی کر رہی ہوں تو یقین جانیے، کیونکہ میری زبان تو لا الہ کہہ رہی ہے لیکن میرا وجود، میرا دل، میرا قلب اس بات کو تسلیم نہیں کر رہا ہے، کیونکہ اگر وہ تسلیم کرتا تو یہ باطل خیالات میرے ذہن میں نہ آتے۔ لہٰذا اگر آج جوان منبع قدرت و عظمت یعنی خداوند متعال کی ذات سے وابستہ ہو جائے تو اس سے یقیناً سکون قلبی ملے گا، کیونکہ عزت دینے والی ذات بھی خدا کی ہے، رزق دینے والی ذات بھی خدا کی ہے، اور شان و شوکت و مرتبہ اور جاہ و حشم دینے والی ذات بھی خدا کی ہے۔ اگر خدا کی نعمتوں کو درک کر کے اس کا شکر ادا کرنا شروع کریں گے تو یقین جانیے کہ آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کے دل میں ہر وقت سکون رہتا ہے۔